बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, ये तजारत है, ना ही जहन्नुम का खौफ करता हूँ कि ये ग़ुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खाने से कबल हाथ धोने से फ़क्र दूर होता है और खाने के बाद हाथ धोने से गम दूर होता है। हम जानते हैं कि सदका मुसीबत को करीब नहीं आने देता, लेकिन हम सदका मुसीबत आने के बाद देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद उसे तमाम दुनिया भी अता कर दे, फिर भी उसका कफ़ारा नहीं हो सकता, ना ही इसका इसे कोई अजर मिलेगा। सिर्फ दिल ही के अच्छे होने से बेहतर है कि इंसान ज़बान का भी अच्छा हो, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़ुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ ही लोग पहुँचते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे 6 कामों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। जब बात करो तो झूठ मत बोलो, वादा करो तो खिलाफ वर्जी न करो, अमानत में खयानत ना करो, निगाहें झुका कर रखो, अपना किरदार पाकीज़ा रखो, हाथ कंट्रोल में रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्र को नेकी के सिवा कोई चीज़ नहीं बढ़ाती और तकदीर को दुआ के सिवा कोई चीज़ नहीं बदलती, और आदमी गुनाहों के इर्तिकाब के सबब रिज़्क से महरूम कर दिया जाता है। ख्वाहिश को जुनून ना बनाएं, ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। एक लुक़मा पेट तक पहुंचाने का कुदरत ने कितना इंतज़ाम किया है। गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तुर्श है तो ज़ुबान बता देती है, अगर बासी है तो नाक बता देती है। बस हराम है या हलाल, ये फ़ैसला हमें करना है। अगर रिज़्क कमज़ोर हो तो मेहमानों को घर बुलाओ और खाना खिलाओ, इंशाल्लाह रिज़्क कुशादा हो जाएगा। जिसके घर में दस्तरख्वान खुल गया उसका रिज़्क खुल गया। आप बीमार पुरसी करें तो कभी बीमार नहीं होंगे। गरीब आदमी अगर गरीबों को आसरा दे तो समझो गरीबी ख़त्म हो गई। गुनाहगार की आजिज़ी इबादत गुजार के गुरूर से बेहतर है। अगर आपको इल्म हो जाए कि लोग आपकी मौत के बाद कितनी जल्दी आपको भूल जाएंगे, तो आप लोगों को मुतासिर और राज़ी करने की फ़िक्र छोड़कर अल्लाह को राज़ी करने में लग जाएं। ये है वो अदालत जहां आपके बीवी बच्चे आपका केस नहीं लड़ सकते। यहां आपको अकेले हिसाब देना होगा, इसलिए इनकी खातर दूसरों का हक मत खाओ। अल्लाह हम सबको दूसरों का हक मारने से महफूज फरमाए। जिस दिन हम ये जान लेंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, तो ज़िंदगी से बहुत से दुख ख़त्म हो जाएंगे। किसी की जगह लेना और कमी पूरी करना दो अलग बातें हैं। जगह ली जा सकती है लेकिन कमी पूरी नहीं की जा सकती। जो लोग कहते हैं देखा जाएगा, वो आज ही देख लें, अच्छा होगा। ज़िंदगी हर किसी को मोहलत नहीं देती। अल्लाह पाक हर किसी को हिदायत दे। मुनाफिक की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अगर आप परिंदों की आवाज़ें सुनना चाहते हैं तो पिंजरे ना खरीदें, दरख्त लगाएं। चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़ी से खुला ताला दोबारा काम नहीं आता। रिश्तों के ताले गुस्से के हथौड़े से नहीं, मोहब्बत की चाबी से खोलें। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या फिर चाहो तो सोने में गुजार दो। बाबा जी कहते हैं जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। माहिर नफ्सियात कहते हैं माफ़ कर देने से खुशियाँ मिलती हैं और रूठ कर अलग होने और इंतकामी जज्बात का इजहार करने से एंग्जाइटी और डिप्रेशन जन्म लेते हैं। सूरत तगाबुन की आयत का तर्जमा है, अगर तुम माफ़ कर दो और दरगुजर से काम लो और बख्श दो तो बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। कचरे में फेंकी गई रोटियां यही बयान करती हैं कि इंसान पेट भरते ही अपनी औकात और अपने रब को भूल जाता है।
کمزور کو کاٹ دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے کمزور بن کر کسی کمزور کا سہارا بننے کا نام قوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں ذہنی فتور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہوں کو دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے، بے شک وہ اللہ ہے۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص صدقہ دینے کے لیے نکلے اور مر جائے تو اس کے لیے جنت کا میں ضامن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت کرو تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی شفا ہوتی ہے اور دلوں کی شفا اللہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ توبہ کرنے والا جوان پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان وضو کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر رات میں بیدار ہو کر اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریضوں کو کھانا کھانے پر مجبور نہ کرو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں سے ایک بھی اگر کسی گھر میں داخل ہو جائے تو اسے برباد کر دیتی ہے اور گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے: خیانت، چوری، شراب خوری اور زنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری، اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: بری بیوی، تنگ گھر، برا ہمسایہ اور بری سواری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ 10 گناہگار عورتیں: بے پردہ عورت، تیز زبان والی عورت، ہر وقت موت مانگنے والی عورت، دین کا مذاق اڑانے والی عورت، چغل خور عورت، احسان جتلانے والی عورت، شوہر کی نافرمان، غیبت کرنے والی، بال کھول کر چلنے والی اور بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنے والی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کا شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا کوئی ساتھی مر جائے تو اسے چھوڑ دو اور اس کے ایوب کے بیان میں مت پڑو کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ اس وقت پی جائے جبکہ وہ اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے اس بات کا اختیار دیں گے جس حور کو چاہے اختیار کر لے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کی وجہ سے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی کی وجہ سے عطا نہیں فرماتا، وہ اس کے علاوہ کسی بھی اور بات پر اتنا عطا نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور استغفار کرتی اور وہ انہیں بخش دیتا۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، آہ نسلوں کو رول دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں دوگلا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ تم مجھے دوستوں کے وار سے آگاہ رکھو، دشمنوں سے میں اپنی حفاظت خود کر لوں گا۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے، اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے بھی اچھے کی امید کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی مشکل میں بزدل انسان سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1 خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔